حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین سے، ابتدائی زمانے میں آپ نے خواہش کی کہ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجیے، کیوں ہم ایمان لا کے ہم ایک جگہ بیٹھنا خالی دار ارقم میں، ہم جا کے علل اعلان بولیں گے۔ رسول اللہ ذرا رک رہے تھے کیونکہ اندیشہ تھا کہ بولنے کے بعد کیا ہوں گا۔ اب صحابہ ان کے ساتھ اور جوش میں آ گئے دوسرے۔ اب انہوں سب سے پہلے، کیونکہ عمر میں بڑے تھے، قریش کے تھے، لوگ عزت کرتے تھے، سب سمجھے کہ ہاتھ نہیں اٹھیں گے ان کے اوپر کوئی، لیکن جب جا کر سب کو اللہ کی دعوت دی، توقع کے مطابق لوگ اتنا پیٹے، اس واقعے میں آتا ہے کہ آپ کا سامنے کا حصہ چہرے کا اور پیچھے کا حصہ پہچانے نہیں جا رہے۔ پھر آپ کوئی قبیلے کے لوگ آ کے، کیونکہ قبیلے کی عزت بہت رہتی تھی وہاں، ایمان لاؤ تو بھی نکو تو بھی میرے قبیلے کے آدمیوں کو کوئی نہیں چھیڑنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ اور سپورٹ میں بھی آپ کے قبیلے کی بہت بڑی رول ہے، آپ کے دادا کا رول ہے، آپ کے چچا کا بڑا رول ہے، ابو طالب کا، ایمان نہیں لائے لیکن 10 سال سپورٹ کرے، میرے بھتیجے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتے بولتے۔ تو خاندانہ بھی بڑے رہنا، اور خاندان میں ہم کیا کر رہے سو بولنا، وہ بھی سپورٹ ملتی ہے۔ دوسرے لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے، ارے خاندان بڑا ہے رے کو بول کے آ جاتی پورے۔ تو خاندان بڑا رہنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بڑا تھا اور دبدبا تھا، اور قریش سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو قریش والے آ کے پھر گھر کو لگ گئے تو اماں ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اماں بولے کرے نا وہ، میں بول رہی ہوں نکو جاؤ بول کے، پھر جا کے مارا کھا کے آیا دیکھو ہمارا بیٹا بے ہوش ہے، غشی تاری ہے۔ ہوش میں آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ اماں بولتی ان کی طرف سے بیٹا تو پٹانا، پہلے دوا کر لے، پانی پی لے، کھانا کھا لے۔ بولے نہ دوا لوں گا کوئی لگانے دوں گا، نہ پانی پیوں گا، نہ کھانا کھاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں اس وقت تک جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رپورٹ نہ لوں۔ انہوں کس حال میں ہیں؟ جب ایک اور ساتھی آ کر رپورٹ دیتے ہیں دار ارقم میں اچھے ہیں، بولے میں کو یقین نہیں آ رہا، لکھ چلو۔ تو سہارے سے، کیونکہ اتنا مارے تھے پیروں سے سیدھا چلنے بھی نہیں آ رہا تھا، وہ صحابی دار ارقم لگ گئے۔ جب رسول اللہ کو دیکھے تو پورے اچھے ہو گئے، بولے اے اللہ کے رسول آپ اچھے ہیں تو سارے درد کافور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں دی، اور یہی وہ اس کے بعد آپ کی اماں جب دیکھے کہ کیسا ہے یہ دین جس کے لیے بیٹا سب کچھ لگا دے رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ، بیٹا تو دانش مند ہے میرا، ہونے گا رہا شروع سے، خیر ہوں گا اس میں بول کے انہوں ایمان لائے۔ تو ان کی کنیت ہی پڑ گئی ابو الخیر، ان کی اماں کی کنیت تھی ابو الخیر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس میں ایک دروازے سے روزے دار بھی داخل ہوگا جس کا نام ہے ریان۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے آپ کو پرمیشن رہے گا کہ آپ 8 دروازوں میں سے کسی دروازے میں سے جائیں۔ دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے انبیاء کے بعد جن کو 8 دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے جانے کا اختیار، کیونکہ ایک دروازہ نماز کا ہوں گا، ایک روزے کا ہوں گا، ایک زکوٰۃ کا ہوں گا، ایک صدقے کا ہوں گا، ایک جہاد کا ہوں گا، سب نیک کام انہوں کرے سہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کوئی ہے آج جو روزے سے ہے، کوئی ہے جو آج کسی مریض کی عیادت کرا ہے، کوئی ہے جو آج جنازے میں شریک ہوا ہے، کوئی ہے جو آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ مجلس سب خاموش ہے، ایک آہستہ سے آواز آتی ہے رسول اللہ میں نے کیا، اور وہ آواز تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے کہا کہ تم پر جنت واجب ہے، ایک دن میں ایسا کام کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لوگ جب سب دولت لٹا دے رہے تھے تو منافقین اپنے پیسوں کو بچا رہے تھے۔ پہلا پارہ دوسرا رکوع، سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع الف لام میم کا شروع ہوتا ہے وہیں سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن
تو اس میں یہ بات ہے آمنو کما آمن الناس، اے منافقو، اے کمزور لوگو جو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو دیوانے بول رہے ہیں، جو اپنا ہر چیز لا کے قربان کر دے رہی ہیں، دیکھ رہے نہیں کیا ابھی؟ تو انہوں کیا بولتے تھے دانشور لوگ؟ ہاں دیوانے ہیں، دین بھی کرنا دنیا بھی کرنا، پیسے رکھنا نہیں کل کے واسطے، پورے لٹا دے رہے لے جا کے۔ تو بولے خبردار، آمنو کما آمن الناس، تم ویسا ایمان لو جیسا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ایمان لیں۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ منافقاں بولے ہم ویسا ایمان لانا کہ وہ دیوانوں کے جیسا، پورے پیسے لٹا دے رہی، اپنی جوتے ہوئے کھا کے آ رہی، جو بیٹھا نہیں حکمت سے کام کرنا، دیوانے ہیں انہوں بولے۔ الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار اللہ رولنگ دیتا ہے کہ تم بے وقوف ہو، حقیقی معنوں میں یہ دانشور ہے، کیونکہ انہوں نے پا لیا ہے کہ اصل زندگی یہ زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی۔ ایک بات سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، ایک ایسی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے جس میں 10,000 صحابہ کرام ہیں اور 1,00,000 سے زائد فوج سپر پاور رومن امپائر کی آئی ہوئی ہے سرحد پر، اس سے مقابلہ درپیش ہے۔ 10,000 صحابہ کبھی بھی جمع نہیں ہوئے تھے، کسی جنگ میں جمع نہیں ہوئے۔ مال کی ضرورت تھی کیونکہ امریکہ کے ہتھیاروں اور ٹینکروں سے سابقہ تھا۔ اس زمانے میں 2 ہی شکتیاں تھیں، ایک ایران اور روم، تو یہ روم سے ٹکر تھی۔ تو اسی میں وہ واقعات آتے ہیں کہ ایک صحابی جو معذور ہیں انہوں رات میں سینچائی کر کے کھجور کے باغ سے کچھ مزدوری میں یہودی کھجور دیا تو وہ لا کے دیے، پورے مال کے ڈھیر پر اس کو رکھے۔ اسی میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس زمانے میں میں مالدار تھا، میں بولا آج کمپٹیشن کریں گے حضرت ابو بکر کا اور ان کو پیچھے کر دیوں گا، میں آدھا مال پورا حساب کر کے لائے، نصف مال لا کے دیے۔ پیارے نبی پوچھے کتنا لائے، کیا لائے؟ بولے نصف مال لایا، گھر میں کیا رکھے؟ نصف رکھا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کیا لائے ابو بکر؟ بولے اللہ کے رسول جو کچھ تھا میں نے لا لیا، گھر میں کیا چھوڑے اللہ ابو بکر؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ پروانے کے لیے ہے، پروانے کے لیے شمع ہے، پروانے کے لیے شمع ہے، بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس۔ یہ موقع ہے، حدیث میں آتا ہے آپ جس حالت میں آئے تھے کالی کمبل اوڑھ کے آئے تھے، ببول کے کانٹے لگا لیے تھے، پورے پینٹ شرٹا جتنے اچھے ڈریس تھے سب ڈال دیے تھے۔ یہ حالت دیکھ کے عرش اعظم گرما جاتا ہے، اور یہی وہ موقع ہے جبریل امین آ کر کہتے ہیں کہ آپ کے دوست حضرت ابوبکر کو بولو، کیونکہ وہی تو ان کے اوپر نہیں آ سکتی تھی، حضرت ابوبکر پیارے نبی پہ چاہنا تھا۔ کہا جاتا ہے اللہ کو اتنا پسند آیا، عرش کے فرشتوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ابوبکر جیسا کر رہی تم بھی کرو، اور ابوبکر کو اللہ کا سلام پہنچو، عرش سے اللہ کا سلام آتا ہے۔ اور یہ ایسی جنگ ہے، آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا جنگچ نہیں ہوئی، جس تیاری سے اور دبدبے سے رسول اللہ آگے بڑھے، 1,00,000 سے زائد فوج تھی رومیوں کی، پیچھے ہٹ گئے اور ہار مان لی، ہتھیار ڈال دی۔ جب انتقال سے پہلے آپ نے اپنی ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر کے دی، ایسے ہی فتنے میں نہیں چھوڑ دیا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ نامزد کرنے کا، جن کے اوپر اعتماد ہے، ویسے اہل علم اگر کسی کو نامزد کرے تو یہ بھی ایک پروسیجر ہے، خالی الیکشن ہی پروسیجر نہیں ہے۔ الیکشن انگریزوں کا دیا ہوا ہے جو ہم ہماری مسجدوں میں عیدگاہ میں وہی چلا رہے ہیں۔ جمہوریت کے 3 پیٹرن ہیں، حضرت ابو بکر کیسا بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کیسا خلیفہ نامزد ہوئے، حضرت عثمان غنی کو کیسا بنایا گیا، حضرت علی کو کیسا بنایا گیا۔ پورے فقہا بولتے ہیں یہ پروسیجر بھی
صحیح ہے. جب آپ کا آخری وقت تھا تو بیٹی عائشہ کو بلا کے بولے میرے 2 پلاٹاں ہیں، ایک گھر ہے، وہ بیچ دے کے یہ 2 سال میں جتنا مشاہرہ میرے کو ملا ہے بیت المال سے وہ سب پھیر دینا بیٹی، اور سب خیرات کر دیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہم سب کو ان کی تخلیق کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے.